أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ شخص کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ ان میں سے پہلا دروازہ وہ نماز ہے۔ جو شخص 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے وہ شخص کبھی بھی تنگ دستی کا شکار نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے رزق میں اضافہ فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بالفرض اسے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو وہ فوراً 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام پریشانیوں کو دفع دور فرما دیں گے۔ تو پہلا دروازہ نماز ہے، اس کو لازم پکڑنا چاہیے کہ انسان ہر صورت میں ہمہ وقت وہ نماز کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے۔ دوسرا دروازہ وہ استغفار ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا کہ جو شخص استغفار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العزت آسمان سے موسلادھار بارش برساتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور اس کے اموال میں اور اس کی اولاد میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتے ہیں۔ تو دوسرا دروازہ استغفار کا ہے کہ انسان کثرت سے استغفار کرے۔ جب کثرت سے استغفار کرے گا تو اس استغفار کی برکت سے اس کے گناہ بھی دور ہوں گے اور اللہ رب العزت اس کے رزق میں بھی اضافہ فرمائیں گے۔ تیسرا دروازہ وہ صدقہ ہے۔ صدقات 2 طرح کے ہوتے ہیں، نافلہ اور واجبہ۔ واجبہ وہ زکوٰۃ ہے اور نافلہ دوسرے جو نفلی صدقات ہیں۔ تو صدقہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خوب کرنا چاہیے۔ یہ صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہ رزق میں اضافے کا سبب ہے۔ نمبر 4 تقوی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت پریشانیوں سے نکلنے کا اس کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ کس کی بنا پر؟ تقوی اختیار کرنے کی بنا پر۔ تو بہرحال چوتھا دروازہ وہ تقوی کا ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ 5واں دروازہ کثرت سے نفلی عبادات۔ ایک تو وہ عبادات ہیں جو رب تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہیں، دوسرا نفلی عبادات۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے بندے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ کہ اگر کوئی شخص وہ کثرت سے عبادت نہیں کرتا
تو اللہ رب العزت دنیا کے ایسے کام دھندے الجھنے اس کے لیے پیدا فرما دیں گے کہ وہ انہی میں الجھ جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم کثرت سے نفلی جو عبادات ہیں ان کو ادا کریں، تو اس سے بھی اللہ رب العزت اس بندے کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں۔ چھٹا دروازہ وہ حج اور عمرہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے جو شخص کثرت سے حج و عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کی تنگ دستی کو دفع دور فرما دیتے ہیں۔ ساتواں دروازہ وہ صلہ رحمی ہے۔ اچھا برتاؤ کرنا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو، دوست احباب کے ساتھ ہو، خونی رشتوں کے ساتھ ہو، ہمیشہ انسان صلہ رحمی کا معاملہ کرے، قطع رحمی کا نہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے پڑوس میں، اللہ رب العزت ایسے شخص کا بھی رزق بڑھا دیتے ہیں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ احادیث میں آتا ہے ترزقون وترحمون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے یا تم پر جو رحم کیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی بنا پر۔ اگر کوئی شخص کمزور ہے مالی حالات کے اعتبار سے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، جس اعتبار سے بھی ہو۔ دوسرا جو کمزور ہے، یہ طاقتور ہے یا صاحب حیثیت ہے، اس کو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا بھی نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق میں اضافہ فرما دیں گے۔ نواں دروازہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کامل توکل کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ آج ہم تھوڑے پریشان ہوتے ہیں یا کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی، ہم اسباب کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ رب العزت کے اوپر کامل توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت ایسے شخص کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس نے اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا سیکھ لیا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے لیے کافی ہیں، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آٹھواں دروازہ وہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ جب انسان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے شخص کا بھی رزق بڑھا دیتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں مزید عطا فرمائیں گے۔ اب یہ زیادتی تو اللہ رب العزت کے شانی ہوگی۔ برحال 10واں دروازہ شکر ہے کہ جس کی وجہ سے رزق بڑھتا ہے۔ 11واں دروازہ انسان جب گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر داخل ہو، ایسے نہیں کہ باہر دوست احباب کے ساتھ تو انسان بڑے خوش خرم انداز میں بات کرتا ہے، لیکن جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ماتھے کے اوپر 12 بجے ہوتے ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو کیا معاملہ ہے کہ اتنا پریشان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں مسکرا کر داخل ہو اور سلام کرے، اللہ رب العزت اس شخص کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ 12واں دروازہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج باہر دوستوں کے ساتھ تو ہم بڑا اچھا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، جبکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا یہ فرض ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے ماں باپ کو تو اف تک مت کہو۔ اردو محاورے کے اندر اس کا ترجمہ اوہ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ کسی بات پر بھی ناگواری کا اظہار نہ کرو۔ ماں باپ کے ساتھ جو شخص اچھا برتاؤ کرتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ رب العزت اس کا بھی رزق بڑھا دیتے ہیں۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا۔ وضو کی حالت میں رہنا یہ مستقل عبادت ہے، اور اس کا بھی ثمرہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخص کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ آج ان نوافل کو تو ہم بالکل بھول ہی گئے،
फ़राइज़ बड़ी मुश्किल से अदा करते हैं। बहरहाल जो शख्स चाश की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स के रिज़्क़ को भी बढ़ा देते हैं। 15वां दरवाज़ा, रोज़ाना बाद नमाज मगरिब सूरह वाक़िया का एहतमाम करना। जो शख्स सूरह वाक़िया का एहतमाम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी उसके ऊपर तंगदस्ती नहीं लाते। 16वां दरवाज़ा और आखिरी वो ये है कि अपनी हर हाजत को, हर ज़रूरत को वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना। जब इंसान अपनी हर हाजत, हर ज़रूरत के वक्त अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके समरे में भी उसका रिज़्क़ बढ़ा देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन दरवाज़ों को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।